الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف محبوب نہ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا.
خلاف محبوب نہ کچھ ہوا ہے اور نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تلک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. جو دل ہے مائل پیغمبر اس کی ہے پہچان مقرر. جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم میں اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا. کہ ہر دم میں اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا
اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے والدین دے نال بھلائی دا کیا مطلب ہے۔ ماہ ذوالحج شریف جاری اور ساری ہے، اور ماہ ذوالحج شریف اور حج مبارک اور ایام یاد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ آج قربانی دا تیسرا دن ہے، عید الاضحیٰ 3 دن تک ہوتی ہے، تو پہلے دن بھی قربانی کیتی جا سکتی ہے اور وہ سب تو افضل ہوتا ہے، دوسرے دن بھی قربانی کیتی جا سکتی ہے، اس دا درجہ اس تو کم ہوتا ہے، تیسرے دن بھی قربانی کیتی جا سکتی ہے تو اس کا درجہ اس سے کم ہوتا ہے، لیکن 3 دن قربانی دینے تو یہ تینوں دن ہی یاد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دے جڑے واقعات نے اور انہاں دے اس واقعے تو سانو حاصل ہونے والے سبق اور نصیحتاں اور ساڈے واسطے ہدایت کیا ہے، بہت ساری ایسیا چیزاں نے جڑیاں اسی انہاں دے اس واقعے نو پڑھ کے اس نو سن کے اس سے غور اور فکر کر کے اسی اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکنے ہیں، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے ایمان نو سنوار سکنے ہیں۔ تو وہ اسباق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی زندگی کو ملتے ہیں، انہاں وچوں ایک ہے کہ والدین نو اولاد دے بارے کیسا ہونا چاہیے، اور والدین دا مقام الگ ہے، ایک اولاد نو اپنے والدین دے متعلق کس طرح دا محبت اور پیار دا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، دمبا ذبح ہو گیا، انہوں نے اپنا خواب سچ کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے کامیاب ہو گئے، تو خالق کائنات نے آپ کو انعام عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تہاڈا ذکر اسی بعد آن والے وچ رکھ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس دنیا تے آئے، ایک عرصہ گزاریا اور دنیا تو چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ویسے ہی دنیا تو چلے گئے، حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہ بھی چلیاں گئیاں، لیکن انہاں دا یہ ذکر، انہاں دی یہ بات، انہاں دی یہ قربانی، انہاں دا ایثار خالق کائنات نے فرمایا اسی انہوں بعد آن والا وچ باقی رکھاں گے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی انہوں جڑے بعد آن والے نے انہاں وچ یہ ذکر باقی رکھاں گے۔ سلام علی ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام ہوئے کہ انہوں نے جس طرح پاکیزہ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ دے احکامات تے عمل کیتا، ہر آزمائش دے وچ کامیاب ہوئے، تو خالق کائنات نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اللہ دا سلام ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات تھے۔ کذالک نجزی المحسنین، اور فرمایا اسی ایسے ہی جو نیک لوگ نے، احسان کرنے والے نے، محسنین نے، انہوں بدلہ عطا فرمانے ہاں۔ تو خالق کائنات نے اس پیغام دے وچ، اس فرمان دے وچ سانو یہ پیغام دیتا ہے کہ جیسے میں انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے،
میں انعامات کا سلسلہ روک نہیں دیتا، انہاں دا ذکر بھی باقی ہے، انہاں دا تذکرہ بھی باقی ہے، اور جیسے میں انہاں نو انعام عطا فرمائے نے ویسے ہی انعامات بھی باقی نے۔ تو جو بندہ انہاں دی غلامی کرے گا، انہاں دے طریقے نو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس نو بھی ویسے ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی عمر مبارک 100 سال دے قریب ہوئی ہے، 120 سال۔ آپ دے کول اولاد نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مینو ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صالح اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب جو صالحین نے، صالح اولاد، نیک وہ کیسے نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا کیتی، اے میرے مالک مینو ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مینو ایک نیکاں وچوں بیٹا عطا فرما کہ جڑے صالحین نے، کاملین نے، تیری رضا تے چلن والے نے، جڑے خاص لوگ نے، انہاں وچوں ایک بیٹا عطا فرما کہ ایسا بیٹا ہوئے جڑا تیرے خاص بندیاں وچ شامل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ جس وقت بچہ پیدا ہو گیا تو باپ اور بیٹے کی محبت ایک لازوال ہے، اور ایسا انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ تو باپ گھر تشریف لائے، اپنے بیٹے نال محبت کیتی، دیکھیا تو دل راضی ہویا۔ خالق کائنات نے حکم دیتا، تسا اپنے بیٹے نو اپنے کول نہیں رکھ سکتے، لہذا تسی اپنے بیٹے نو خود تو جدا کر دیو۔ تو اللہ تعالیٰ دے حکم تے آپ نے اپنے بیٹے نو اور اپنی زوجہ محترمہ نو مکہ مکرمہ دی غیر آباد وادی، جدو اس جگہ تے کوئی چیز موجود نہیں سی، اس جگہ تے آ کے چھوڑ دیتا اور آپ واپس چلے گئے۔ واپس گئے اور پھر دوبارہ کبھی آپ نے اپنی اولاد دے بارے، اپنے بیٹے دے بارے، اپنی زوجہ محترمہ دے بارے نہیں ویکھیا، نہ سوچیا، نہ انہاں دی فکر کیتی ہے، نہ انہاں نے پھیرا ماریا ہے کہ وہ زندہ نے، وہ فوت ہو گئے نے، انہوں نے کچھ کھان نو ملتا ہے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس انہوں نے چھوڑ آؤ تو چھوڑ کے واپس چلے گئے، آگے جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر رہے ہیں، لیکن اس طرف آپ نے کبھی چکر نہیں لگایا۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جس وقت آپ جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی کہ تسی جاؤ اور اپنے بیٹے نال ملاقات کر رہے ہو۔ تو ایک محدود اجازت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ چلتے چلتے مکہ پاک تشریف لائے۔ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت مکہ پاک تشریف لائے نے، اس جگہ تے کوئی رہائش نہیں سی، کوئی رہن نو جگہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی پانی پین نو نہیں، بالکل کوئی ایسی پرند چرند کسی چیز کا وجود ہی نہیں، غیر آباد علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑ نے۔ تو آپ دے آن دے نال اللہ تعالیٰ نے اس جگہ نو آباد فرمایا، زمزم دا اہتمام فرمایا، پھر اس جگہ تے لوگ آباد ہوئے، اس جگہ تے جس جگہ تے پانی اب آ گیا اس جگہ تے لوگوں کو رہنے واسطے آسانی ہو گئی، تو لوگوں نے رہنا شروع کر دیتا، قبیلے آ کے رہ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو رشتہ دیتا اور آپ نے شادی فرما لی۔ اور یہ جڑا واقعہ ہے بخاری شریف وچ موجود ہے، جو میں دونوں واقعہ عرض کر رہا ہوں یہ بخاری شریف وچ موجود ہے، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو آپ تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں سن، وہ شکار تے گئے ہوئے سن جنگل وچ۔ آپ نے لوگوں کو پوچھ کے تو انہوں نے دسیا جی کہ اے گھر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا۔ تو آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا،
اور جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ دی بہو باہر نکلی. انہوں نے پوچھا کہ تسی کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میں ملنا ہے، اور وہ کتنے نے؟ تو انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور وہ تو باہر گئے ہوئے نے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدوں آن. تو آپ اپنی سواری تو نہیں اترے، آپ ایسے ہی کھڑے رہے، اور آپ نے انہوں دے گھر دے بارے پوچھا کہ بیٹا تواڈے شوہر کی کام کرتے ہیں اور تواڈا گھر دا نظام کیسا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے ناشکری کی تھی، انہوں نے اچھے الفاظ نہیں بولے. انہوں نے کہا جی کہ بس ساڈا حال اچھا نہیں ہے، حالات ماڑے نے، اور وہ بھی کوئی باقاعدہ کاروبار بھی کوئی نہیں کرتے، تو اسی پریشان ہی رہنے ہیں. تو آپ نے انہوں نے چند جملے سنے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں مسافر ہاں، میں لیٹ ہو رہی، میں واپس جانا ہے، لیکن جس وقت تہاڈا شوہر آوے تو تساں انہوں تواڈے کولوں پوچھن گے کہ کوئی آیا سی، تسی انہوں نے دسیا جے، اور پھر انہوں یہ پیغام دینا کہ جڑے بزرگ آئے سن انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر دی جو چوکھٹ ہے انہوں بدل لو. حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ جس وقت گھر آئے نے تو آپ کو اپنے گھر میں ایک عجیب خوشبو آئی، اور یہ الفاظ بخاری شریف تے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے انہوں اپنے گھر وچ ایک عجیب محبت اور انس محسوس ہویا. انہوں اس فضا نے دسیا اس فضا وچ آج کوئی آیا سی. تو آپ نے پوچھا آج کون آیا سی ہمارے ہاں؟ تو انہوں نے دسیا کہ بالکل ہمارے ہاں ایک مہمان آیا سی، اور اس دی اے شکل سی، اے انہوں نے صورت سی، آپ کا نقشہ بیان کیتا. تو ساتھ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی پیغام دیتا ہوئے. انہوں نے عرض کی تھی کہ وہ جادی واری فرما کہنے کہ انہوں نے یہ کہنا کہ اپنے گھر دا جو گھر چوکھٹ ہے، جو دروازہ ہے وہ چینج کر لو، یا دہلیز لفظ موجود ہے. تو عربی دے تو ایک ہی لفظ ہے، آگے اس کے جڑے لفظی بند نے وہ اردو پنجابی الگ الگ نے. تو مطلب یہی سی کہ اپنے گھر کا دروازہ چینج کر لو. آپ نے فرمایا کہ وہ میرا باپ سی، اور انہوں نے مینوں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہوں آدھے کول نہ رکھاں، لہذا تسی اس طرح کرو کہ تسی اپنے والدین کے گھر چلے جاؤ اور تمہوں میں طلاق بھیج دیاں گا. وہ واپس چلے گئے، اور پھر اسی ہی قبیلے دے کچھ لوگوں نے آپ نے ایک نیک اور صالح رشتہ پھر دوبارہ دیتا. آپ نے نکاح فرما لیا اور رہتے رہے. کچھ عرصے تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس آپ آئے، اور آپ نے پھر وہی دروازہ کھٹکھٹایا. تو آپ دی بہو باہر نکلی. آپ نے پوچھا کہ بیٹا تواڈے شوہر کتنے نے؟ عرض کی تھی کہ حضور وہ تو کام پہ گئے نے، شکار تے گئے نے. تو آپ نے پھر انہوں کو پوچھا کہ بیٹا تہاڈا گھر دا کیسا نظام چل رہا ہے، کیسے حالات نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک دا شکر ہے، سانو بڑی خیر ہے کہ سانو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی بڑی رحمت ہے، اور اسی بڑے خوش ہاں اور بڑے خوشحال ہاں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ بیٹا تسی کی کھاندے ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ اسی گوشت کھانے ہاں. اور فرمایا کہ پیندے کی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی تھی اسا پانی پینے ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تواڈے گوشت اور تواڈے پانی میں برکت نازل فرمائے. تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ تواڈے گوشت اور تواڈے پانی میں برکت ہوئے. آپ دی دعا دی اے آج بھی برکت موجود ہے. اس مقام تے کوئی بھی انسان ہمیشہ گوشت اور پانی نال گزارا نہیں کر سکتا. کسی بھی انسان کو آکھو قربانی دا موسم ہے، حسب طاقت ہر بندے کو گوشت موجود ہونا ہے، تو تسی اس نے آکھو کہ تو 8 دن صرف گوشت کھانا ہے اور کوئی شے نہیں کھانی، وہ نہیں کھا سکے گا، نہیں کھا سکتا. تو ایک بندے نے آکھو کہ وہ کئی سال تک ہی گوشت کھانا رہے تو وہ ناممکن ہے. لیکن کوئی بندہ تواڈے وچ چلا جائے
مکہ پاک دی سرزمین دے صرف گوشت تے پانی پیوے وہ کبھی نہیں اکتائے گا اور ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور انہوں صحتی طور تے طبی طور تے میڈیکلی انہوں کوئی ایشو نہیں ہوئے گا۔ اور اس کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی سی کہ اللہ تعالیٰ تواڈے گوشت اور تواڈے پانی میں برکت عطا فرمائے، تو اتھو دے پانی اور اتھو دے گوشت میں برکت ہے۔ اور جو آب زمزم ہے اس پانی کی تو کیا بات ہے، زمزم ایک ایسا پانی ہے اس پانی دے پین نال انسان دی پیاس بھی مر جاتی ہے، بھوک بھی مر جاتی ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی ایسا پانی نہیں، وہ کتنا مہنگا ترین کیوں نہ ہوئے، لیکن کوئی ایسا پانی نہیں کہ انسان بھوکھا ہوئے اور اس کو پانی پیائیے اور ان کی بھوک مر جائے۔ لیکن زمزم کا پانی ایک کمال رکھتا ہے، اگر اس کو پیتا جائے تو بھوک بھی مٹتی ہے اور پیاس بھی مٹتی ہے، اور اگر کوئی انسان کئی دن تک صرف اس پانی سے گزارا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے واسطے، اور ابتدائی اسلام سے بڑے نامور صحابی رسول نے، تو آپ اپنا واقعہ خود بیان فرما دیں کہ 15 دن تک وہ خانہ کعبہ میں چھپے رہے، نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی اور کافراں تو چھپے رہے، تو 15ویں دن نبی علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تسی 15 دن کی کھاندے رہے ہو، کی پیندے رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں زمزم پیندا رہا ہوں، کہ ان دے نال میری بھوک بھی مرتی رہی ہے اور اس دے نال میری پیاس بھی ختم ہوتی رہی ہے۔ تو یہ برکت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اور انہاں دی دعا دی۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی اور آپ چلے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا مینوں لیٹ ہو رہی ہے، تہاڈا شوہر آوے تو انہاں نوں میرا سلام پیش کرنا، اور انہاں نوں آکھنا کہ انہاں بزرگاں نے فرمایا کہ تہاڈے گھر دا دروازہ بڑا خوبصورت ہے، لہذا تسی ان دی حفاظت کرو۔ اے جڑی تہاڈی بیوی ہے، مطلب یہ سی کہ بہت نیک ہے اور سانوں پسند آئی ہے، لہذا تسی ہن انہوں چینج نہیں کرنا۔ تو آپ واپس آئے، آپ نے پھر حدیث پاک دے الفاظ نے کیا پائے، تو آپ نے گھر آیا محسوس کیتا، گھر دے وچ آپ نو انس محسوس ہوا۔ لفظی دے عربی دا لفظ ہے آنسا، آپ نے انس محسوس کیتا۔ انس کہتے ہیں اپنائیت نو، اپنائیت محسوس ہوئی۔ تسی اس چیز سے غور کرو، کتنے سال باپ اور بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی، اور باپ گھر آیا ہے اور اس نے تھوڑی دیر قیام کیتا ہے اور چلے گئے نے، اور بیٹا آیا ہے تو انہوں اس گھر اپنائیت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اولاد دی والدین نال محبت ہے، ایک بیٹے دی اپنے باپ نال محبت ہے کہ انہوں دا باپ آیا تو انہوں دے دل نے گواہی دیتی ہے کہ آج کا جو گھر دا ماحول ہے یہ وہ نہیں جڑا پہلے والا سی، کیونکہ آج اس گھر تیرا باپ آیا ہے۔ تو یہ والدین دے نال اس قدر محبت ہونی چاہیے، اس قدر والدین دے نال عقیدت ہونی چاہیے کہ اگر تانوں تہاڈا باپ نظر آئے، تہاڈی ماں نظر آئے، یا جس جگہ تے وہ ہون اس جگہ تے تانوں اپنائیت محسوس ہوئے، تانوں اپنا پن محسوس ہوئے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوندے نے کہ والدین دے کول جا کے پریشان ہو جاندے نے، یہ والدین بلان بھی تو انہاں کول ٹائم نہیں ہوندا، لیکن وہ خوش بخت لوگ نے جڑے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، انہاں نال محبت کرتے ہیں اور انہاں دے کول رہ کے انہاں نوں سکون ملتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے انس محسوس کیتا، گھر دے وچ پوچھا کہ آج ہمارے گھر کون آیا سے؟ انہوں نے دسیا کہ کس طرح دے بزرگ آئے سن۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے باپ سن، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پیغام، انہوں نے عرض کی تھی کہ پیغام یہ دے گئے کہ تہاڈے گھر کا جو دروازہ ہے چوکھٹ بڑی خوبصورت ہے، لہذا تسی ان کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے باپ نے تمہیں پسند فرمایا ہے، لہذا مینوں تاکید کر کے گئے نے کہ میں تہاڈے نال زیادہ پہلے تو بھی محبت کراں۔ اس مقام تے ایک اور چیز بھی ہے، ہمارے ہاں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے
ہر بندے نو اس دی سوچ اور اس دے معیار دے مطابق بیوی نہیں ملتی، اور اکثر جو عورتاں نے انہاں دی صفت ہوندی ہے کہ ناشکری انہاں دی طبیعت دے وچ ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جس وقت دوزخ نو ویکھیا ہے تو میں دوزخ دا معائنہ کیتا ہے تو دوزخ وچ میں عورتاں زیادہ ویکھیاں نے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا وجہ ہے کہ عورتاں زیادہ دوزخ وچ پائیاں گئیاں نے؟ ایسا کون سا گناہ ہے جس وجہ دے نال یہ معاملہ ہویا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو، شوہر دی ناشکری دی وجہ تو۔ شوہر دی ناشکری کیا ہے کہ شوہر نو یہ آکھنا کہ انہوں تے راضی نہ ہونا، اس کی کمائی تے راضی نہ ہونا، اس نو شکوہ کردیا رہنا، گلہ کردیا رہنا، برائیاں بیان کردیا رہنا۔ تو یعنی کہ یہ تو ایک سملر مسئلہ ہے کہ اکثر پایا جاتا ہے۔ تو اگر اس چیز سے اسی غور کریے اور ان دے مطابق چلیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نے ناشکری کیتی ہے تو انہوں طلاق دیتی ہے، تو پھر تو ایک تو دوسری عورت طلاق یافتہ ہوئے گی۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا ہے؟ اتنے عظیم نبیاں نے یہ کام کیتا ہے اور سانوں اس کو کیا کرنا چاہیے ہے؟ تو وہ مقام الگ ہے، ساڈا مقام الگ ہے۔ وہ کیوں الگ ہے؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا سی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نسب پڑھو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے نے۔ تو اب جو اسماعیل علیہ السلام دی بیوی ہے وہ نبی علیہ السلام دی دادی ہے، رشتے دے اعتبار نال وہ آپ دی ماں بھی ہے، آپ دی دادی بھی ہے۔ تو اب جس خاتون نے نبی علیہ السلام دی دادی بننا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کہ وہ ناشکری ہوئے، تو وہ اعلیٰ کردار دی مالک ہونی چاہیے، اعلیٰ صفات دی مالک ہونی چاہیے۔ اس وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تسی انہاں نو اپنے تو جدا کر دیو اور وہ اپنے پاس رکھو کہ جو شکر ادا کرنے والی ہے، جو نیک ہے، صالح ہے، جو اس لائق ہے کہ جو ایک نبی دے سلسلہ نسب وچ آ سکے۔ تو یہی وجہ سی کہ آپ نے اس نو تبدیل فرمایا۔ تو ساڈے واسطے حکم ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی انسان دی عورت دے وچ کوئی اس طرح دے معاملات نے تو اس نو محبت دے نال پیار دے نال چلنا چاہیے، اس نو سمجھان دی کوشش کرنی چاہیے اور گھر وسان دی کوشش کرنی چاہیے، گھر اجاڑن دی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بندہ اتنا خوش وقت نہیں ہوتا کہ اس نو اس دی سوچ اور معیار دے مطابق بیوی مل جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ انتہائی نیک بیویاں عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر انسان کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے مرد نو یہ طاقت عطا کیتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ اپنی بیوی نو اپنی طبیعت اور مزاج دے مطابق اس نو ڈھال سکتا ہے، لیکن محبت دے نال۔ لیکن گھر نو اجاڑنا یہ بالکل ناپسند ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دے ہاں جو حلال چیزاں نے انہاں وچ سب تو جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، کہ جو کسی نے ایک طلاق بندہ دے دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیزاں جو حلال نے، یعنی طلاق دینا یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ان کی اجازت ہے۔ لیکن فرمایا کہ جنیاں بھی چیزاں حلال نے انہاں وچ سب تو جو ناپسند ہے وہ طلاق دینا ہے۔ تو اس واسطے گھر دے وچ جیسی کیفیت کیوں نہ ہوئے، معاملات کیسے بھی نہ ہون، انسان نو ہمیشہ اپنے گھر نو بچان دی کوشش کرنی چاہیے اور معاملات نو اچھے طریقے نال چلان دی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنے والدین دے نال ہمیشہ محبت کرنی ہے، اپنے والدین نو انہاں دا جو مقام اور انہاں دی جو عزت ہے وہ ہمیشہ دینی ہے۔ تو بیوی دا مقام اپنا ہے، ماں دا مقام اپنا ہے، باپ دا مقام اپنا ہے، اولاد دا مقام اپنا ہے۔ تو جس کا جو مقام ہے اس نو اگر اس کے مطابق ہی رکھا جائے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ والدین دے نال محبت کرنا، انہاں دی اطاعت کرنا،
اور انہاں دے نال حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ اس میں بڑا پسند فرماندا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے کلیم نبی جڑے اللہ دے نال گلاں کرتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات دے واسطے گئے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے عرض کی یا اللہ پاک کہ مینوں وہ بندہ وکھا جڑا جنت دے وچ میرا گوانڈی ہوئے گا، کہ میرا جنت دا ساتھی مینوں وکھا کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہاڈا بالکل گوانڈی موجود ہے اور تانوں اسی وکھا دیاں گے۔ تو آپ نے عرض کی یا اللہ پاک مینوں دا پتہ دسو تاکہ میں انہوں دنیا دے ویکھاں کہ میں جو جنت دے وچ جاواں گا تو میرے نال کہڑے بندے نے رہنا ہے، میرا گوانڈ کیسا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں پنڈ میں چلے جاؤ اور فلاں اس بندے دا نام ہے، کم کسائیاں دا کرتا ہے، اور اس بندے نے تواڈے نال جنت میں تواڈا گوانڈی ہونا ہے۔ آپ گئے اس بندے دا پتہ لے کے پنڈ گئے، نام پوچھا، دکان تے گئے، اس سے ملے، اس نال بیٹھے رہے، وہ اپنا کام کرتا رہا جو کسائیاں دا کام ہے، اس نے اپنا کام کیتا اور اپنی توجہ اس نے اپنے کام پہ رکھی ہے، لیکن اس نے کچھ خاص خوبصورت گوشت بچا کے رکھ لیا، اس نے برتن چپایا۔ تو آپ نے انہوں جا کے سلام بلایا، بیٹھے رہے، تو اس نے کوئی آپ دے نال کوئی زیادہ کلام نہیں کیتا، نہ توجہ دیتی ہے، اپنا کام کرتا رہا۔ جس وقت وہ جان لگ گیا دکان بند کر کے، تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح تو شام تک اتنے بیٹھا ہاں، تو میں نے ایسی کوئی گل نظر نہیں آئی کہ جن دے نال میں آکھاں کہ میرا ساتھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی نیکی مینوں نظر نہیں آئی کہ جس کی بنا تے یہ جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی ہو سکتا ہے، انہاں دا گوانڈی بن سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہن رہ تو رات گئی ہے، تو اب ان دی رات بھی ویکھنی چاہیے کہ رات کیویں گزارتا ہے۔ تو وہ جان لگا تو آپ نے فرمایا کہ یار میں مسافر ہاں، تو اگر تینوں محسوس نہ ہوئے ایک رات مینوں مہمان رکھ لے۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، آ جاؤ۔ تو گھر گئے، گھر جا کے آپ نے بٹھایا، اپنے معاملات جو اس دن کیتے، کھانا پکایا، تیار کر کے کھانے تے آپ نے بلا لیا، اور جس وقت کھانا کھان لگے تو ساتھ ایک بورا سی، اس نے اس طرح کرنا کہ سالن دے وچوں ایک اچھی جو بوٹی ہے اس کو لگانا، ایک لقمہ اور اس دے وچ ڈال دینا اس بورے دے وچ، پھر ایک اور لقمہ ڈال دینا، پھر تیسرا ان دے وچ تھوڑا جا لگا کے تو خود کھا رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا نوٹ کرتے رہے بھی یہ 2 برکیاں بورے چ پاندا ہے، چنگیاں اچھیاں، اور سادی جی برکی آپ کھاندا ہے، تو یہ کیا ہے بورے چ کیا ہے؟ اب آپ نے تو نہیں دیکھا بھی کیا ہے۔ اب اس نے کھانا کھاتا، کھانا کھا کے برتن اس نے اٹھایا، برتن رکھنے واسطے گیا، تو آپ نے جلدی نال اس بورے وچ ویکھیا بھی میں ویکھاں بھی اس بورے وچ کیا ہے۔ جس وقت آپ نے ویکھیا تو ان دے وچ 2 لوگ، ایک مرد اور ایک عورت، اس بندے دا ماں باپ، اور وہ معذور سن، اس دے وچ انہوں نے رکھیا ہوا سی، اور جس وقت آپ نے ان دے وچ ویکھیا تو انہوں نے ویکھیا تو خوش ہوئے، آپ نے ویکھیا تو خوش ہوئے اور انہوں دی روح پرواز کر گئے۔ آپ نے اس نے بند کر دیتا، آپ بیٹھ گئے۔ اب وہ شخص جب واپس آیا تو اس نے آ کے اس بورے نو، چونکہ اسے والدین سے سوالنا سے ویکھیا تو انہوں دا وصال ہو چکیا۔ جب ویکھیا کہ میرے باپ فوت ہو گئے نے تو جلدی نہ جھکیا، موسیٰ علیہ السلام نے قدماں تے ہاتھ لایا، انہوں دے ہاتھ چومن لگ پیا، بڑی تعظیم کر لگا، کہتا جی موسیٰ علیہ السلام تانوں سلام ہوئے۔ تو انہوں نے تعارف نہیں اپنا پیش کیتا سی، تو آپ حیران ہوئے کہ پہلے تو سویر دا میں تیرے کول آں تو میرے نال کوئی گل نہیں کیتی، ہن تو اچانک میرا نام بھی جان گیا ہے، میری شان بھی جان گیا، اور تو سلام بھی کرتا پیا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے جڑے والدین نے انہوں نے اللہ کے دعا کیتی سی کہ یا اللہ پاک کہ سانو موت آوے تو موسیٰ علیہ السلام نو ویکھدیاں آوے، کہ اسی مریے تو ساڈی اکھاں دے اگے موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ ہوئے۔ اور جس وقت میں ویکھیا ہے کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، اچانک اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو وہ نہیں اب اچانک فوت ہو گئے ہیں تو مطلب ہے کہ انہوں نے تھوڑی زیارت کر لی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ تو گل ٹھیک ہوگی کہ انہوں نے مینوں ویکھ لیا اور انہوں کا وصال ہو گیا، تو اگلی گل کیا ہے؟
جنت اصل راز سے ڈھونڈتا سی نا کہ جنت کہڑی شے ہے جیڑی انہوں میرے نال پہنچا رہی ہے. تو انہوں نے دسیا کہ میں جدوں بھی اپنے والدین نو کھانا کھلانا سا وہ کھانا کھاندے سن اور میری ماں کھانا کھان تو بعد اللہ دی بارگاہ میں دعا کرتی سی اے اللہ میرے پتر نو جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا پڑوس عطا کریں. تو میں سوچتا سا کہ ماں میری کملی ہے موسیٰ کہاں تو میں ایک عام کسائی کتھے تو میں موسیٰ علیہ السلام دا کیویں جنت دے ساتھی بن سکنا وا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو اللہ نے میں نے دسیا ہے کہ تو میرا جنت دے ساتھی ہے. تو یہ مقام ہے والدین دا اور والدین دے نال محبت کیتی ہوئے انہاں نال اطاعت اور فرمانبرداری کیتی ہوئے تو انہاں دیاں دعاواں انسان دی تقدیر بدل دیندیاں نے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. اور ایک اعلان ہے وہ احباب سماعت فرما لیں. بھائی علی شیر کھوکھر اور منیر علی کھوکھر انہاں دی بابی اور شبیر علی کھوکھر ایڈوکیٹ انہاں دی زوجہ محترمہ جو کہ قضاء الہی دے نال انتقال کر گئی سن انہاں دے 40ویں دا ختم پاک بروز اتوار 31 مئی یعنی آج جمعہ ہے تو کل ہفتہ ہوئے گا اور اگلے دن اتوار ہوئے گا. اتوار والے دن ظہر دی نماز بعد اتنے اپنی مسجد میں پڑھا جائے گا. تمام احباب شامل ہو کر ثواب ترین حاصل کرنا.